خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین امام العارفین حضرت اویس کرنی قبیلہ کرن کے ایک ممتاز فرد تھے۔ یہ قبیلہ یمن میں آباد تھا۔ آپ یمن کے باشندے تھے۔ اویس نام اور ابو الخیر آپ کی کنیت ہے۔ عمر شریف کی آخر حصہ میں آپ نے اپنا مسکن کوفہ بنا لیا تھا۔ ایک شکستہ جھوپڑی میں آپ نے رہائش اختیار کی تھی۔ زہد و عبادت، تقویٰ و ریاضت اور اتباع سنت کے لحاظ سے آپ کی ہستی عظیم المثال تھی۔ ہمہ وقت تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے تھے۔ آپ بیحد سخی تھے۔ محنت و مزدوری سے جو کچھ حاصل کرتے اس کا قلیل حصہ اپنے لیے رکھ کر باقی کا سب غربا و مسکین، یتیموں و اپاہجوں و بیواؤں کو عطا کر دیتے تھے۔ آپ نے دنیا کی رعنائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا۔ عہد شباب میں محنت و مزدوری کرتے، لیکن جب بڑھاپا آ گیا اور کمزوری و عزت محلال کا دورہ شروع ہوا تو محنت و مزدوری چھوڑ کر ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگے۔ آپ کا لباس مبارک انتہائی سادہ اور فقیرانہ تھا۔ منکسر المزاجی کا یہ حال تھا کہ خاک پر بیٹھتے اور خاک پر ہی سوتے تھے۔ البتہ آنے والوں کا بہت احترام کرتے۔ آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ راستوں میں پڑے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑے اٹھا لیتے اور پانی سے دھو کر تناول فرماتے۔ ایک دن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اشارہ فرمایا، ممکن ہے ایک مومن ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ان کا نام اویس ہے، وہ کبھی تمہارے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کا یہ حال ہے کہ وہ اگر کوئی قسم کھائے تو اللہ ان کی قسم پوری فرمائے گا۔ اگر تم سے ممکن ہو تو اپنے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کرنا۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اویس کا حلیہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان کا سینہ فراخ ہے، قد میانہ ہے، رنگ گندمی ہے، داڑھی سینہ تک پھیلی ہوئی ہے اور جسم چہرہ ہے۔ وہ ہمہ وقت نظر نیچے رکھتے ہیں۔ انہیں زمین میں شہرت نہیں لیکن آسمان میں مشہور ہے۔ ان کے داہنے پہلو اور ہتھیلی پر ایک چمکتا ہوا نشان ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ بہتوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ جب تم ان سے ملو تو اپنے لیے استغفار کرانا۔ لیکن اویس کرنی کی ظاہری حالت ایسی شکستہ اور محجوبانہ تھی کہ لوگ دیکھتے تو لوگ دیوانہ و مجنوں کہتے۔ جب آپ اپنے حجرے سے باہر آتے تھے تو بچے انہیں پتھر و کنکر سے مارتے اور آپ فرماتے، اے لڑکوں، چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ میرے جسم سے خون نہ نکلے اور میرے کپڑے نماز پڑھنے کے لائق رہے۔ ایک صحیح روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کا ذکر کیا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی سفارش سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ اویس کرنی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ جب ان کو آپ کے ساتھ عشق ہے تو وہ حاضری سے کیوں مجبور ہے؟ حضور نے فرمایا، وہ نہایت غریب ہے، ان کی ایک ضعیفہ ماں ہے جو ایمان لے آئی ہے، وہ آنکھوں سے معذور ہے اور اپاہج ہے۔ اویس دن بھر اونٹ چراتے ہیں اور شام کو جو کچھ بطور اجرت ملتی ہے اس سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم انہیں دیکھ سکیں گے؟ حضور نے فرمایا، ابو بکر صدیق تو انہیں نہیں دیکھ سکیں گے، البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ میں ان دونوں سے کہتا ہوں کہ جب تم ان سے ملو گے تو میرا سلام کہنا کہ میری امتوں کے لیے دعا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اس سے اندازہ لگائے کہ آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا بے انہی ویسے ہی ہوا، یعنی حضرت عمر اور حضرت علی کو شرف ملاقات نصیب ہوئی۔ اب جو یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ بددین و گمراہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تم سب کو غیب پر مطلع نہیں فرمائے گا، لیکن جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے اس کو اس کے لیے چن لے۔ یمن کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ طیبہ آیا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے اویس کرنی کا حال دریافت کیا۔
انہوں نے کہا اس نام کے ایک شخص یمن میں ضرور ہے لیکن وہ غیر معروف ہے اور یمن والے ان کی کوئی خاص عزت نہیں کرتے اور انہیں دیوانہ و وحشی سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں نااہل ان کی قدر نہیں جان سکتے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہے۔ ان کی دیوانگی و وحشت تمہاری دانشمندی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرت یمن پہنچے اور انہیں تلاش کیا۔ یہ دونوں ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہے۔ جب نماز سے فراغت پائی تو ان دونوں بزرگوں نے سلام کیا اور ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے بتایا میں اللہ کا حقیر بندہ ہوں، گمنام ہوں اور گمنام ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آخر بہت اصرار کے بعد کہا میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا میں آپ کا داہنا ہاتھ اور داہنا پہلو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بلا تعمل اپنا ہاتھ اور پہلو دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علامت بیان فرمائی تھی وہ موجود تھی۔ حضرت عمر نے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہاں سے بزرگوں کی دست بوسی کا ثبوت ہوا۔ میں آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں اور میرے ساتھ علی ابن طالب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی اور صحابی ہے۔ ہم دونوں کو حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ تم اویس کرنی سے ملو تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضرت اویس کرنی نے سرکار دو عالم کا نام سنا تو ایک چیخ ماری اور یا حبیبی کہہ کر رونے لگے۔ بہت دیر تک تڑپنے لگے۔ جب ذرا سکون ہوا تو کہا اے عمر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک پر ہزاروں نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں حضور کے ہر ارشاد کے لیے بصر و چشم حاضر ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کے زیادہ اہل ہیں کہ امت خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی نے عمر فاروق کی گزارش پر کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس پیراہن جو مجھ کو عطا فرمایا ہے دے دیجیے۔ حضرت عمر نے پیش فرمایا۔ حضرت اویس نے اس مقدس لباس کو بصد عقیدت و محبت آنکھوں اور سینے سے لگایا، پھر اس کو لے کر دور چلے گئے اور پیراہن شریف کو زمین پر رکھا اور دعا شروع کی یا اللہ میں اس وقت تک جب تک نہ کروں گا تب تک تو حبیب پاک کی ساری امت کو نہ بخشے گا۔ ندا آئی، میں نے ایک کثیر جماعت کو بخش دیا مگر آپ کا یہی اصرار رہا کہ تمام امت کو بخش دے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس گئے اور ان سے طالب اجازت ہوئے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا آپ نے جلدی کی، اس موقع پر منازل الاولیاء فی فضائل اصفیاء میں یہ ہے حضرت اویس کرنی نے سرکار دو عالم پیراہن مبارک کو اولاً سر پر رکھا، پھر سرکار کی حکم کی اطاعت میں جیب تن فرمایا، پھر مسجد میں سر رکھ کر پوری امت کی مغفرت کی دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی کہ سر اٹھا، نصف امت کو تمہاری شفاعت سے بخش دیا اور نصف آخر کو اپنے محبوب غوث اعظم کی شفاعت بخش دوں گا جو تمہارے بعد تعریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ حضور کی خدمت کیوں نہ حاضر ہوئے؟ یہ سن کر حضرت اویس نے بہت غور سے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور کہا میں آپ سے پوچھتا کہ جب معرکہ احد میں حبیب پاک کے دندان مبارک شہید کیے گئے تو آپ نے اپنے دانت جو سے محبت میں کیوں نہ توڑ ڈالے؟ اس کے بعد حضرت اویس نے اپنا منہ دکھایا اور فرمایا دیکھو میرے منہ میں ایک بھی دانت نہیں ہے۔ میں اگرچہ حاضر نہ ہو سکا لیکن باللہ العظیم جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور اکرم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو میں نے بے تابانہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اور جب یہ گفتگو ختم ہو گئی تو حضرت اویس نے فرمایا اب دیر ہو گئی ہے اور آپ حضرات جا سکتے ہیں کیونکہ قیامت قریب ہے اور میں اس کے لیے زیادہ راہ جمع کرنا چاہتا ہوں۔ وصول اجازت کے بعد دونوں بزرگ واپس روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد چونکہ حضرت اویس کرنی کی شہرت بڑھ گئی تھی اور یمن اور قرب و جوار کے لوگ بگرچہ زیارت آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کی طبیعت ہنگامہ پسندی سے بیزار تھی، اس لیے وہاں نہ رہ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
کچھ دنوں کوفہ قیام رہا، پھر وہاں سے غائب ہو گئے۔ عبداللہ ابن ربیع کا بیان ہے کہ جب مجھے اویس کرنی کے مرتبے کا علم ہوا تو میں مدینے سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچا۔ یہاں پتہ چلا کہ ایک مدت سے لاپتہ ہے۔ مجھے بہت رنج ہوا، لیکن ان کی لاش تلاش میں لگا رہا۔ اس نے اتفاق سے ایک دن دریائے فرات کے کنارے ان سے ملاقات ہو گئی، اور جو حلیہ اور علامتیں سن چکا تھا ان کی وجہ سے پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر ہماری طرف بہت دیر تک غور سے ہماری طرف دیکھا۔ میں نے چاہا کہ ان کا ہاتھ دیکھ کر لوں، لیکن انہوں نے اس کا موقع نہ دیا۔ میں نے کہا، حضور آپ بہت نحیف ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ رو پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، عبداللہ بن ربیع آپ کیسے ہو؟ میں نے کہا، الحمدللہ بخیر ہوں، مگر یہ تو فرمائیں آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا، مجھے خدائے علیم و خبیر نے خبر دی ہے، اور اس کے احاطے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ کہ میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا، کیونکہ مومنین کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے۔ میں نے کہا، کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت اویس نے کہا، سوتے وقت موت کو اپنے سرہانے اور جاگتے وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اور اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور وہ جن کے لیے یہ معجزے وجود میں آئی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور خلیفہ اول صدیق اکبر اور میرے مکرم دوست عمر کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں بھی وفات پانے والا ہوں، اور تم بھی وفات پانے والے ہو، اس لیے تم بھی زاد آخرت جمع کرو۔ اور میں بھی اویس کرنی فی امان اللہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ بعض معتبر تذکروں میں لکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی نے کوفہ کے قریب 17 ربیع الاول 37 ہجری کو وصال فرمایا۔